بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹی جی اسپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ہم نے اکثر ایسا ہی سنا ہے کہ انسان نے شیر کا شکار کیا ہے یا پھر شیر نے کبھی اس نرم و نازک جسم والے جاندار کو موت کے گھاٹ اتارا، یعنی ہر بار اس بے زباں کا ہمیشہ بے روحہ چہرہ ہی دکھایا جاتا رہا۔ مگر آج کی ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ ہے جس میں ایک مادہ ٹائیگر اپنا بچہ لے کر بوڑھے شخص کے پاس آئی۔ آخر یہ ماجرا کیا تھا؟ اس واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں۔ اسپر واحد ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا صلہ میں لائکس اور کمنٹس سے ضرور دیں۔ ناظرین محترم، مورس جنگل کے قریب ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ اس نے بڑی تعداد میں جنگلی جانور گھر میں رکھے ہوئے تھے، مگر دوسرے لوگوں کی طرح یہ ان جانوروں کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا بلکہ دیکھ بھال کر رہا تھا۔ یہ شخص ہر روز جنگل میں جاتا، وہاں سے مشروم اکٹھی کر کے لاتا۔ اس کے ہاتھ میں ہمیشہ بندوق بھی ہوتی، مگر صرف اپنی حفاظت کے لیے، نہ کہ کسی جانور کو مارنے کے لیے، کیونکہ خطرناک جنگلی شکاریوں سے یہ جنگل بھرا ہوا تھا۔ دوستو، مورس اس کے علاوہ جنگل کی حفاظت بھی کرتا اور خطرناک جڑی بوٹیوں کو تلف کر کے جلاتا بھی تھا۔ یہ دیکھ کر گاؤں کے لوگ مورس کا مذاق اڑاتے تھے۔ پھر ایک دفعہ مورس حسب معمول بیگ تھامے جنگل میں گیا تاکہ جڑی بوٹیاں اور مشروم اکٹھی کر سکے۔ وہ مشروم کی تلاش میں گھوم رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ٹائیگر کے بچے درخت کے تنے کے نیچے پڑے ہوئے تھے، جن کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ مورس نے جب یہ آواز سنی تو وہ بچوں سے دور ہو کر ایک جگہ چھپ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مادہ ٹائیگر اپنی جان سے زیادہ اولاد کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر وہ کسی انسان کو قریب پائے تو فوراً حملہ کر دیتی ہے۔ پھر اچانک ایک طرف سے ٹائیگر نمودار ہوا اور وہ ننھے ٹائیگرز کے قریب جا کر کھیلنے لگا۔ اب مورس کو یقین ہوا کہ یہ بچے اسی مادہ ٹائیگر کے ہیں۔ مورس نے کوشش کی کہ اس سے پہلے مادہ ٹائیگر اس کو دیکھ کر حملہ کرے وہ جلدی سے یہاں سے نکلے، مگر مادہ ٹائیگر نے اس کو دیکھ لیا تھا۔ پھر بھی وہ خاموشی سے اٹھا جھاڑیوں میں چھپتا گھر کی طرف جانے لگا، جبکہ مادہ ٹائیگر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ تھوڑی ہی دور جانے کے بعد جب ٹائیگر نہ رکی تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کا سامنا کرے گا، لیکن مادہ ٹائیگر واپس اپنے بچوں کی طرف چلنے لگی۔ اس پر مورس کو لگا کہ یہ مادہ ٹائیگر اس سے مدد مانگ رہی ہے۔ یہ شخص جلد ہی اس بات کو سمجھ گیا، کیونکہ جنگلی جانوروں سے ڈیل کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہوئے مورس کو کافی تجربہ ہو چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ننھے ٹائیگر میں سے 4 کی حالت ٹھیک ہے، جبکہ ایک کریٹیکل کنڈیشن میں ہے۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ اس کی سانس میں پرابلم تھی۔ مورس یہ دیکھ کر وہاں سے نکلنے لگا تو مادہ ٹائیگر بھی اپنے منہ میں بچہ لیے اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئی۔ اس کے قریب آ کر اس نے زمین پر رکھ دیا۔ تب مورس سمجھ گیا کہ مادہ ٹائیگر اس کو یہ کہنا چاہتی ہے کہ ننھے ٹائیگر کو اٹھا کر لے جاؤ اور اس کا علاج کرو۔ مورس نے جلدی ننھے ٹائیگر کو اٹھایا اور گھر کی طرف نکل پڑا، جبکہ مادہ ٹائیگر اس کو ٹکی باندھ کر دیکھتی رہی۔ مورس کو محسوس ہوا کہ ننھے ٹائیگر کی کنڈیشن زیادہ کریٹیکل ہے، تو وہ اسے فوراً ویٹرینرین کے پاس لے گیا، جو کہ گاؤں کے قریب ہی شہر میں تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا اور کچھ ادویات بھی دیں۔ ساتھ ہی مورس کو تنبیہ کیا کہ اس کی اچھے سے دیکھ بھال کی جائے۔ گھر آ کر اس شخص نے ٹائیگر کو ایک کمرے میں چھوڑا اور اس کا نام لیکی رکھا اور ساتھ ہی اس کا علاج بھی شروع کیا۔ دوستو، مورس کے ایک پڑوسی مائیکل کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے سارے گاؤں والوں کو بتایا کہ مورس نے گھر میں ٹائیگر لایا ہوا ہے۔ وہ بار بار مورس کو کہتا کہ اس ٹائیگر کو جنگل میں چھوڑو، کیونکہ گاؤں والوں کے لیے یہ خطرہ ہے، مگر مورس اس کی ہر بات کو ریجیکٹ کرتا۔ پھر ایک دن مورس ٹائیگر کو جنگل میں لے گیا اور اس کو وہاں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ ٹائیگر اب جوان ہو رہا تھا اور اپنی دیکھ بھال خود کر سکتا تھا، مگر جو ہی یہ گھر آیا تو دیکھا کہ گھر کے کچن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ کچن کی کھڑکی کا شیشہ بھی ٹوٹ چکا تھا۔ مورس نے جب آگ کو بجھانے کی کوشش کی، جس سے اس کے سانس کے ساتھ دھواں اندر چلا گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا، مگر جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایمبولینس میں پایا۔ مورس نے قریب بیٹھے شخص کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے میری جان بچائی، مگر پیرامیڈیکل سٹاف نے مورس کو بتایا کہ ایک ٹائیگر نے اس کی جان بچائی ہے۔ مورس کو یقین ہوا کہ لیکی نے ہی دوسرے بھائیوں کے ساتھ مل کر یہ کام کیا ہوگا جس سے اس کی جان بچی، جبکہ آگ لگانے والے شخص مائیکل تھا، جس کو بعد میں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم انسان ایک دوسرے کی ہنسی خوشی کو برداشت نہیں کر سکتے،
بلکہ ایک دوسرے کو اندر ہی اندر سے توڑنے کی کوشش میں رہتے ہیں، جبکہ جانور انسانوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، وہ بے زبان ہو کر بھی اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اسپیر وائد ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان۔